خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے۔ اللہ نے ہم کو بہت مبارک گھر میں اور بہت مبارک مہینے میں اور بہت مبارک وقت میں اور بہت مبارک گھڑی میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ بس صرف آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، اور اس آدھے گھنٹے میں ہمیں جو سننا ہے سنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور صرف سنیں گے نہیں، کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اصل مقصد عمل کرنا۔ اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ کورونا کی شکل میں ہو یا کووڈ-19 کی شکل میں ہو یا آسمانی وبا کے ذریعے ہو یا زمینی وبا کے ذریعے ہو، ہمارے کاروبار جو ٹھپ پڑے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اب معلوم نہیں آگے کیا حالات ہوں گے۔ ان سب حالات میں ہم کو اگر نجات پانا ہے، ان سب حالات سے ہمیں نکلنا ہے، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ بس یہ آدھے گھنٹے میں وہ بات کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پورا مجمع ایک بار پھر کہیں گے، ہم سنیں گے اور عمل کریں گے۔ ہم دو کام کرنے کا، سننے کا ابھی سنیں گے، اور انشاءاللہ نماز کے بعد سے عمل شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو یہ دو کام کر لے، ایک سننے کا کام کر لے، ایک عمل کرنے کا کام کر لے۔ اللہ فرماتے میں بھی دو بڑے بڑے انعام دوں گا، ایک تو موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا، اور نمبر دو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا۔ تو بھائی انعام تو بہت بڑے بڑے ہیں، ہم کو تو سننا ہے اور عمل کرنا۔ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے سنیں گے، بولو ساتھ میں بولو، پیارے پیارے بندے اور بندیاں سنیں گے اور عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ فرماتے ایسے بندے بندیوں کو میں ہدایت نصیب کروں گا جو سنیں گے اور عمل کریں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو آج دعا کرو کہ آج ہم سنیں گے، عمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات پر آئے، یہ کون سا مہینہ؟ میں بولو نا بہت مبارک مہینہ، کون سا مہینہ؟ شعبان۔ شعبان کا کیا ترجمہ؟ میں شعبان مہینہ آیا، اس کا کوئی ترجمہ تو ہوگا؟ جیسے ہمارے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، ہم نام رکھتے ہیں تو مولانا کو پوچھتے ہیں کہ یہ نام ہم نے رکھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو یہ مہینے کا نام آیا ہے شعبان۔ اس کا ترجمہ کیا؟ پھیلنا اور پھیلانا، بولو کسی چیز کو پھیلانا۔ اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں، اس میں بندہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا، اللہ اپنی رحمت کو پھیلائے گا۔ بندہ یہاں توبہ کرے گا، اللہ مغفرت کو پھیلائے گا۔ بندہ یہاں مانگے گا، اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ بندہ یہاں ضرورت رکھے گا، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو شعبان مہینہ کا ترجمہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے رحمت کے پھیلانے کا مہینہ، اللہ کی مغفرت کے پھیلانے کا مہینہ، اللہ توبہ قبول کر کے بخشش کو پھیلانے والا۔ تو یہ تو ترجمہ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا، شعبان کے معنی کسی چیز کو پھیلانا۔ لیکن بغداد کی جامع مسجد میں، بولو بغداد کی، جن کے امام عالم ربانی فیض سبحانی، بولو غوث پاک کون؟ شیخ عبد القادر
بغداد کی مسجد کے وہ جامع مسجد کے امام، اور شعبان کا چاند نظر آیا. کوئی شخص دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت حضرت وہ شعبان کا چاند آ گیا، وہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، شعبان مہینہ شروع ہو گیا. حضرت نے کہا مجھے بھی پتہ چلا اور لوگوں سے بھی پتہ چلا کہ چاند نظر آ گیا اور الحمدللہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، نئے مہینے کی ہم کو دعا پڑھنا چاہیے. حضرت نے سب کو دعا پڑھا دی. تو وہ جو آنے والا شخص وہ کہنے لگا حضرت شعبان کا ترجمہ کیا. آپ کو میں نے ترجمہ بتا دیا، پھیلانا. شعبان کا ترجمہ کیا. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مجدد بھی ہے. اللہ نے علم کا سمندر بنایا، لیکن کیا فرمایا آج شعبان کا ترجمہ پوچھ رہے ہو، کل صبح آنا، کل صبح بتاؤں گا، کل فجر کی نماز میں آنا بتاؤں گا. وہ شخص چلے گئے، ٹھیک ہے کل فجر کی نماز میں آ کے جواب لے لوں گا. اب جتنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اسٹوڈنٹس جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ نے بتایا نہیں، آپ نے ہم کو بتایا ہے کہ شعبان کے معنی کسی چیز کو پھیلانا، آپ نے اس شخص کو جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا 6 مہینے ہو گئے اب کسی کو جواب نہیں دیتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا. بولو سبحان اللہ. جب تک اپنے نبی سے خواب میں مشورہ نہیں کر لیتا کسی کو جواب نہیں دیتا. اچھا دوسرے دن فجر کی نماز جیسے ہو گئی، خود پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ کہاں ہے جو رات کو مجھے پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا کہا حضرت میں ہی پوچھ رہا تھا. فرمایا سنو شعبان کے ترجمے ہوں گے، پھیلنا، پھیلانا، رحمت کا پھیلانا، لیکن مجھے جو جواب ملا ہے وہ سنو. شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ہاتھ مبارک کو ایسے آگے کیا، انگلی مبارک کو آگے کیا اور کہا سنو شعبان مہینہ آیا ہے اور شعبان میں 5 حروف ہے. بولو شعبان میں کتنے حروف ہے؟ 5. اگر آپ اردو عربی جانتے ہوں گے شعبان میں سب سے پہلے شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلا حرف شین، جس کا مطلب یہ مہینہ شرافت والا مہینہ ہے. بولو یہ مہینہ ھذا الشہر شہر شرافت، یہ مہینہ شرافت والا مہینہ ہے. اور اس کے بعد عین، عین کے معنی علا، علا کے معنی بلندی، یہ مہینہ بلندی والا ہے. اور پھر اتنے پیار سے فرمایا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شین سے شرافت اور عین سے علا، علا کے معنی بلندی، اور یہ مہینہ شرافت والا بھی ہے، بلندی والا بھی ہے، کیونکہ 12 مہینوں میں یہ ایک وہ مہینہ ہے جس کو ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان مہینہ میرا مہینہ ہے، یعنی محمدی مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. تو ہمارے نبی شرافت والے، ہمارے نبی بلندی والے، تو یہ مہینے میں بھی شین آ گئی شرافت والی، عین آ گئی بلندی. اس کے بعد کیا کون سا حرف ہے؟ با. سننا برابر. پیران پیر نے فرمایا با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی، اور پھر روتے ہوئے فرمایا یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں، نیکیوں کے کرنے کا مہینہ. جو مہینے کی نسبت محمد کی طرف ہو، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جو نسبت ہمارے آقا کی طرف ہو، یہ مہینہ گناہ کرنے کا اللہ کے واسطے. یہ مہینہ میں یہ PUBG بند کر دو، یہ مہینے میں سنیپ چیٹنگ بند کر دو، یہ مہینے میں موبائل پہ زنا کرنا بند کر دو، یہ مہینے میں سودی کاروبار بند کر دو. یہ مہینہ شعبان مہینہ، اس مہینے میں گناہ کو چھوڑ دو. اور کیونکہ یہ مہینہ محمدی مہینہ ہے، محمدی مہینہ گناہوں کے واسطے نہیں ہوتا ہے، نیکیوں کے واسطے ہوتا. تو شین سے شرافت، عین سے علا بلندی، با سے بر یعنی نیکی. اب کون سا حرف آ گیا؟ الف. الف کے معنی الفت. بولو الف کے معنی، ساتھ میں بولوں گا الفت. الفت کس کو کہتے ہیں؟ محبت. لیکن الفت اور محبت میں بہت بڑا فرق ہے. بھائی آپ سب جمع ہو گئے، آپ میں سے کتنے ہوں گے کہیں گے ہم قاری صاحب سے بہت محبت کرتے، یہ قاری صاحب کہیں گے میں یہ علاقے والے سے بہت محبت کرتا. اس کو کہتے ہیں محبت. الفت اس کو کہتے ہیں جو تم سے تعلق توڑے، معافی مانگ کے اس سے تعلق جوڑو، اس کا نام الفت ہے. کوئی چچا سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے خالہ سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے پھوپھا سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے گھر والے سے بات نہیں کرتا ہوگا، کسی نے اپنی بیوی کو غصے میں گھر بھیج دیا ہوگا. یہ مہینہ آیا پیارے نبی کی محبت میں، الف سے الفت ہے. یہ مت دیکھو کہ سامنے والے کی غلطی میری غلطی، معافی مانگو اور اس سے تعلق جوڑ دو، اس کا نام الفت ہے. اور اسی پر اللہ کی معافی کا وعدہ ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟
4 شین شرافت، عین بلندی، پھر اس کے بعد با بر نیکی، الف الفت، اب کیا رہ گیا؟ نون۔ نون کا مطلب نور خداوندی۔ یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے سنا میرے نبی نے فرمایا رات کو خواب میں، کیا فرمایا کہ اگر شرافت سمجھ گیا، اگر تو نے عین سے بلندی کو سمجھ گیا، با سے نیکیوں کو سمجھ گیا، الف سے الفت کو قائم کر دیا، تو آخری حرف نون ہے۔ نون کے معنی نور خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے والے کے دل کو اپنے خاص نور سے منور فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، اور دل منور ہو جائے گا، دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نیند بعد میں آئے گی، نبی پاک خواب میں پہلے آ جائیں گے۔ لیکن یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، اور یہ فیصلے والا مہینہ ہے۔ بولو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ جو بڑی رات آئے گی نا، اس میں سب فیصلے، پورے سال کے فیصلے، آنے والے سال کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک روایت کے مطابق یہ رات جو ہے، کون سی رات؟ شب برات، یہ فیصلے والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فیصلہ کریں گے آنے والے سال میں کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا، آنے والے سال میں کون تندرست رہے گا، کون بیمار رہے گا، آنے والے سال میں کون جیے گا، کون مرے گا، آنے والے سال میں کس کے یہاں عزت کا معاملہ ہوگا، کس کے یہاں ذلت کا معاملہ ہوگا۔ ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے آنے والی رات میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کون ایمان کے ساتھ جائے گا اور کس کے کلمے کو چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے بہت ڈرنے کا سینسیٹیو مہینہ ہے۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج سوچ رہا ہوں کہ صرف ایک بات کروں، اسی میں وقت ختم ہو جائے گا، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھو گے تو بہت اچھا لگے گا۔ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ یعنی کیا کرنا ہے ہم کو بھائی، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ آپ کو معلوم ہوگا، بے شک آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ، اور ہجرت کرنے والوں کی تعریف اللہ نے کی، بولو کی نا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا یہ ہجرت کرنے والے، بہت اونچا درجہ رکھنے والے، یہ سب کامیاب ہونے والے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جنہوں نے ہجرت کی، مکے سے مدینہ آ گئے، بولو مکے سے مدینہ آ گئے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان کا درجہ بہت اونچا ہو گیا اور یہ سب کامیاب ہونے والے۔ چلو میں جلدی سے واقعے پر آ جاؤں، وقت بہت کم ہے۔ ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، بولو ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں پر آ گئے؟ مدینہ منورہ آ گیا۔ چاہے ہمارے نبی تشریف فرمائے، بس ابھی آئے ہیں، ابھی انٹری ہوئی ہے، ہمارے نبی بیٹھے ہیں، بازو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سامنے بڑا مجمع بیٹھا ہے، بڑا مجمع بیٹھا ہے، کیونکہ سب لوگ استقبال کے لیے آئے کہ ہمارے نبی مدینہ میں آئے، پہلی مرتبہ آئے، نبی مدینہ میں آئے، پہلی مرتبہ آئے، اور سامنے بڑا استقبال ایسا ہو رہا تھا کہ سامنے چھوٹی پہاڑی تھی، بولو سامنے چھوٹی پہاڑی تھی، اس پر پیاری پیاری معصوم بچیاں نعت پاک پڑھ رہی تھی، بولو سبحان اللہ۔ معصوم بچیاں اور نعت پاک بھی کیسی پیاری پڑھ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا ترجمہ یہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی تھی اے مدینہ والو، اے علاقے والو، ہمارے نبی آئے ہیں، آپ ان کو محمد نہ کہنا، یہ کہو کہ اندھیری رات میں 14ویں رات کے چاند نکل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ بچیوں کا نعت پڑھنا، پورا مجمع بیٹھا ہے، اللہ کے رسول بیٹھے۔ اب میں واقعے پر آ رہا ہوں۔ ایک شخص دوڑتے آئے، جوان، ہٹے کٹے، تندرست، ہاتھ میں تلوار، دوڑتے دوڑتے آئے، جن کا نام ہے طلحہ، بولو کیا نام ہے؟ طلحہ، بولو کیا نام ہے؟ ادھر دیکھو کیا نام ہے؟ دوڑتے دوڑتے ہٹے کٹے لمبے چوڑے وہ شخص آئے، دوڑتے دوڑتے، اور آ کر کیا کہا معلوم؟ آ کر پہلی بات کہ آپ نبی ہیں؟ ارے بھائی ہمارے نبی تو تشریف فرما تھے۔ وہ آ کر کہہ رہے، وہ طلحہ، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اور ہاتھ میں تلوار؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں مدینہ بھی آیا ہوں، بس تھوڑی دیر ہوئی، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قرآن پاک مجھ پر اترا ہے۔
تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ تلوار کو کنارے پر رکھا، کہا ایمان قبول کرنا ہے، بولو سبحان اللہ، بس یہ پوچھنا تھا، میں نے پوچھ لیا، ایمان قبول کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے ہاتھ آگے بڑھائے، ساتھ میں بولو پورے مجمع نے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ لیکن ہمارے نبی سوچنے لگے کہ پورے مجمع میں جوان آئے، تلوار لے کر آئے، یہ کچھ اپنا جوش تو نہیں بتانے آئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم ایمان لے آئے ہو؟ ہاں ایمان تو میرے ہاتھ پر لائے ہو، آپ کو منظور ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا آپ حکم کیجئے۔ اور طلحہ، بولو کیا نام؟ اب تو حضرت طلحہ کہیں گے، حضرت طلحہ کہتے ہیں آپ حکم کریں، جو آپ حکم کریں گے وہ کرنے کے واسطے میں تیار ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ۔ باپ کا نام برہ، بولو باپ کا نام برہ، جاؤ باپ کو قتل کر کے آؤ۔ انہوں نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا ابھی گیا اور ابھی آیا، اور باپ کا سر آپ کے پاؤں میں لا کر رکھا۔ وہ جانے لگے تو ہمارے نبی نے چادر مبارک کو پکڑ لیا اور کہا نہیں، امتحان لے رہا تھا، محمد مدینے میں جوڑ کے واسطے آئے ہیں، توڑ کے واسطے نہیں آئے ہیں، میں تو امتحان لے رہا تھا۔ تو وہ رونے لگے، وہ جوان، کیا نام؟ حضرت طلحہ رونے لگے، اللہ کے رسول آپ میرا امتحان لے لیں، میں دل و جان سے آپ پر قربان ہو گیا۔ اور پھر کہا اللہ کی قسم جو کہیں گے میں کر کے بتاؤں گا، جس سے آپ روکو گے اس سے میں رک کے بتاؤں گا۔ کتنا پیارا جملہ، پھر بولو حضرت طلحہ نے فرمایا میرے نبی جو کہیں گے سب ساتھ میں بولو کر کے بتاؤں گا، اور جس سے روکو گے، اور اسی کا نام قرآن، اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہی کر لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی جو کرنے کے لیے کہے، پورا مجمع بولے کرنا ضروری ہو جائے گا۔ میرے نبی جس سے رکنے کہے رکنا، وہ صحابی نے یہی کہا میرے نبی، حضرت طلحہ نے فرمایا آپ جو کہو کروں گا، آپ جس سے روکو گے رکوں گا۔ بس بات ختم ہو گئی، بولو بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ کی جو محبت، بولو سبحان اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، کھانے میں، پینے میں، سفر میں، حضر میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہمارے نبی کی زبان مبارک پر طلحہ طلحہ طلحہ، اور طلحہ وہ ہے جو مدینے میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ایک عجب واقعہ ہوا، واقعہ یہ ہوا کہ ایک فجر کی نماز میں طلحہ نہیں آئے، بولو طلحہ نہیں آئے، ظہر میں بولو نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں، عشاء میں، 5 نمازوں میں طلحہ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے شاید کچھ کام ہوا ہوگا، کیونکہ یہ جہاں مسجد نبوی تھی نا وہاں سے تقریباً 3-3.5 کلومیٹر دور رہتے تھے، تو کچھ کام ہوا ہوگا تو نہیں آئے۔ دوسرے دن پھر بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بولو طلحہ، پورا مجمع بولے طلحہ نہیں آئے۔ تیسرے دن پھر فجر، ظہر اور عصر، بولو طلحہ۔ اب تیسرے دن کی عصر کی نماز میں ہمارے نبی نے سلام پھر، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا آئینہ طلحہ، طلحہ نظر نہیں آ رہے۔ ایک پورا دن ہو گیا، دوسرا دن گزر گیا، آج تیسرا دن ہے، عصر کی نماز ہے اور طلحہ نظر نہیں آتے۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تو بہت بیمار ہے، آخری سانس لے رہے ہیں، تو بہت بیمار ہے، گھر پر ہے، اور کیا ہے آخری سانس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طلحہ بیمار ہے، آخری سانس لے رہے۔ سارے صحابہ کو کہا اٹھو 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 ہم کو جانا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس نبی کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، آپ چلتے چلتے، بولو عصر کی نماز کے بعد چلتے چلتے 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر۔ آج جب طلحہ کے گھر پر گئے، سارے طلحہ کے محلے والے جمع ہو گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، نبی آ گئے، رسول آ گئے، پیغمبر۔ ہمارے نبی نے سب کو کہا مجھے طلحہ کے پاس لے چلو۔ جیسے گئے طلحہ کے پاس، حضرت طلحہ بے ہوش، جس کو آج کے زمانے میں کہتے کومے میں چلے جاتا آدمی۔ حضرت طلحہ بولو کیا ہے؟ بے ہوش ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو دیکھا، بے ہوش ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کتنے پیار سے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور گھر والوں کو کہا سنو رات کو انتقال ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات کو انتقال ہو جائے گا، آپ لوگ فکر مت کرنا، جب انتقال ہو جائے مجھے بلانا، میں آؤں گا، میں اپنے کپڑے میں ان کو کفن دوں گا، بولو سبحان اللہ، میں اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا، بولو سبحان اللہ، اور میں ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، بولو سبحان اللہ، اور میں ان کو خود دفن کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی روتے روتے آنسو بہاتے چلے گئے، کیونکہ ہمارے نبی کو وہاں جا کے مغرب کی نماز پڑھانا ہے، وہاں جا کے عشاء کی نماز پڑھانا ہے۔ میرے پیارو، یہاں ہمارے نبی کا جانا
یہاں طلحہ کی آنکھ کا کھلنا، بولو سبحان اللہ. اور طلحہ کی جب آنکھ کھلی نا، بھائی جو آدمی بے ہوش ہو کتنے زمانے سے، آنکھ کھلی نا، پہلا زبان لڑکھڑاتی تھی لیکن طلحہ نے پہلا سوال پوچھا، این رسول اللہ، میرے نبی کہاں پر ہے؟ بولو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کہاں ہے؟ تو سب گھر والے جمع ہو گئے. گھر والوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، فکر آئے تھے، ابھی آئے تھے. حضرت طلحہ میں ہوش جیسے نہیں تھا، پھر بھی جیسے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، میرے نبی یہاں آئے تھے. یعنی 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے پیدل میرے نبی یہاں آئے تھے. سب نے کہا آپ آرام کریں، آئے تھے. تو کہا آئے تو کیا کہا؟ کہا یہ کہا کہ رات کو تمہارا انتقال ہو جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غسل وہی دینے والے، بولو سبحان اللہ، جنازے کی نماز وہی پڑھانے والے، کفن کا کپڑا وہی دینے والے، اور تمہیں دفن بھی وہی کریں. تو حضرت طلحہ نے اشارہ کیا، نہیں 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 نہیں، رات کو انتقال ہوگا، بے شک میرا انتقال ہوگا، لیکن نہ آپ کوئی بھی نبی کو نہیں بلائیں گے، وہ یہاں آئیں گے نہیں، رات کو وہ یہاں نہیں آئیں گے، اور رات کو وہ آ کر کفن کا کپڑا بھی نہ دیں گے، وہ جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے، وہ غسل بھی نہیں کریں گے، وہ مجھے دفن بھی نہیں کریں گے. تم میں سے کوئی آدمی یہ کام کر لینا، ان کو نہیں بلانا، کیونکہ رات کا وقت ہوگا، اندھیرا ہوگا، سناٹا ہوگا، 3.5 کلومیٹر کا سفر ہوگا. ارے اگر آتے آتے میرے نبی کو کہیں پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، ارے میرے نبی کے پاؤں میں کہیں پتھر لگ گیا، ارے میرے نبی کسی سے ٹکرا گئے، یہ طلحہ بغیر سب کے جا سکتا، لیکن نبی کو آنچ لگے اس کو برداشت ہوا. معاملہ ایسا ہی، رات کو انتقال ہو گیا ان کا. بولو انا للہ. حضرت طلحہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اللہ کو پیارے ہو گئے. اب گھر والوں کی جیسے انہوں نے وصیت کی تھی، کسی نے آ کر غسل دے دیا، کسی نے کفن دے دیا، کسی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، اور سارے محلے والے مل کے دفن کیے. میرے پیاروں یہاں تو یہ ہو گیا، وہاں ہمارے نبی پوری رات سوئے نہیں ہیں، پوری رات سوئے نہیں کہ میرے طلحہ کی کوئی خبر نہیں آ رہی، طلحہ کی کوئی خبر نہیں آ رہی. طلحہ، ہمارے نبی اسی حال میں فجر کی نماز پڑھانے آئے. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، بھائی طلحہ کے بارے میں کوئی خبر آئی؟ تو وہ جو رشتہ دار تھے نا وہ سب کھڑے ہو گئے. کہا اور رات کو انتقال ہو گیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا افلا آذنتمونی، ارے تم نے مجھے خبر نہیں تھی؟ ارے غسل تو مجھے دینا تھا، کفن کا کپڑا مجھے دینا تھا، ارے مجھے نماز پڑھانی تھی، مجھے دفن کرنا، آپ نے مجھے خبر نہیں تھی. سارے گھر والے رو کر کہنے لگے آپ کو بلانے والے تھے، مگر طلحہ نے وصیت کی تھی کہ میرے نبی کو کانٹا لگے مجھے گوارا نہیں، کوئی اور جنازے کی نماز پڑھائے مجھے گوارا ہے، کوئی اور دفن کرے مجھے گوارا ہے، لیکن میرے نبی کو راستے میں کانٹا لگ جائے، میرے نبی کو راستے میں کوئی پتھر لگ جائے، میرے نبی کسی چیز کے ساتھ ٹکرا جائے، اندھیرا ہے. اس لیے انہوں نے وصیت کی تھی. میرے پیاروں سچ بتاؤ ہمارے نبی کتنا روئے ہوں گے. روتے روتے سارے صحابہ کو کہا چلو مجھے قبر پر لے چلو. کن کی قبر پر؟ وہ پھر ہمارے نبی چلتے چلتے 3.5 کلومیٹر طلحہ کی قبر پر جب سارے صحابہ جمع ہو گئے، ہمارے نبی بھی وہاں تھے. اے میرے پیاروں، کاش ہم کو سمجھ میں آوے. ہمارے نبی بہت دیر تک بولو ہمارے نبی بہت دیر تک روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے. اچانک ہمارے نبی نے ایک دعا مانگ لی. ایک دعا ہمارے نبی نے مانگ لی جس پر سارے صحابہ دھاڑے مار کر روئے ہیں. کیا دعا مانگ لی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ میرا طلحہ قبر میں، اللہ میرا طلحہ قبر میں. لیکن ایک دن قبر کھلے گی، ساتھ میں بولو ہوگا، ایک دن قبر کھلے گی، میرے طلحہ اٹھیں گے. ہمارے نبی دعا مانگتے اللہ جس قیامت کے دن یہ قبر کھلے اور طلحہ اٹھے، اللہ ایسے اٹھے کہ وہ تیری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو، تو طلحہ کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہو. یعنی اللہ طلحہ کی قبر کھلے، ایسے کھلے کہ وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے اور اللہ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے. اور ظاہری بات ہے جس کو اللہ دیکھ کر مسکرائے، جو اللہ کو دیکھ کر مسکرائے، وہ تو جنتی ہو ہی گیا. سارے صحابہ سنے یہ دعا. حضرت عمر قریب میں تھے. کون حضرت؟ روتے روتے آئے، کہا اللہ کے رسول کاش طلحہ کی جگہ میں ہوتا. طلحہ کی جگہ یہ دعا طلحہ کو نہیں، کس کو ملی ہوتی؟ عمر کو ملی ہوتی. ہمارے نبی نے یوں چہرہ اٹھایا، ہمارے نبی کی داڑھی مبارک آنکھوں سے بھری تھی. ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا عمر تم کو بھی مل سکتی ہے، بلکہ فرمایا یہ دعا تو قیامت تک آنے والے ہر مرد کو ملے، قیامت تک آنے والے ہر مومن بندے کو ملے، ہر مومنہ بندی کو ملے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو طلحہ نے مجھ سے شرط کی تھی وہ شرط سب لوگ مجھ سے کر لیں. تو طلحہ نے کیا شرط کی تھی؟ طلحہ نے شروع میں یہ شرط کی تھی جو آپ کہو گے، جس سے روکو گے
ہاں بس یہ شرط کر لے، ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ، ہر کلمہ پڑھنے والی بندی اگر یہ شرط کر لے کہ میرے نبی نے جو کہا ہے وہ مجھے کرنا ہے، اور میرے نبی نے جس سے روکا ہے رکنا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن کہیں بھی مرا ہوگا، جب اس کی قبر کھلے گی وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے گا، اللہ اس کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ میرے پیارو، آج یہی بولنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، ہمارے نبی جو کہے وہ، یعنی ساتھ میں بولو، جو کہے وہ، اور ہمارے نبی جس سے روکے وہ، ہم الٹے چل رہے ہیں۔ نبی نے جو کہا کرو، نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت انس نے پوچھا میرے نبی ہو میرے نبی، آپ خوش کس سے ہوں گے؟ ہم آپ کو کیا پریزنٹ، کیا ہدیہ دے دیں کہ آپ خوش ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کوئی پریزنٹ، کوئی ہدیہ نہیں، میری امت نماز پڑھتی رہے گی، میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی۔ اور یہاں کتنے نالائق، کمینے، غدار، دھوکے باز بیٹھے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ یعنی صبح صبح جو نبی کی آنکھ کو گرم کرے اس کی دکان میں برکت ہوگی، اس کی دکان میں رحمت آئے گی، ہاں، اس کی دکان کے اندر، اس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اس کے گھر میں ساس بہو محبت سے رہیں گے، اس کے گھر میں باپ بیٹا خوش رہے گا۔ ارے میرے پیاروں، جو نماز نہیں پڑھے، صبح صبح میں نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا، اس کو گرم کر کے آئے، اور ابھی آ گئے ماشاءاللہ۔ کون سا دن ہے؟ کب آؤ گے؟ آئندہ جمعہ۔ ہمارے نبی نے جو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ موبائل میں رات کو ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے نبی نے کہا ہے۔ موبائل میں پب جی کھیلتے ہو، نبی نے فرمایا ہے۔ سنیپ چیٹنگ کرتے ہو، نبی نے فرمایا ہے۔ اور یہ چہرے سے جو داڑھی اڑا اڑا کے بیٹھے ہو، یہ نبی نے فرمایا ہے۔ وہاں حضرت طلحہ کہتے ہیں آپ جو کہیں گے میں کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا، اور ہمارے نبی اس پر دعا دیتے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی ایسا کر لے، مرد ہو یا عورت ہو، کر تو لے، کر لے۔ کل قیامت میں قبر کھلے گی تو اللہ کو دیکھ کے مسکراتا ہوگا، اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا۔ لیکن یہاں حالت یہ بیٹھے، اس سے بڑا غدار، کمینہ، وہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، میں نہیں بولتا ورنہ آپ ناراض ہوں گے، علامہ شاطبی، بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس سے تو گلی کا کتا اچھا ہے۔ گلی کا کتا، کیونکہ اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو، وہ آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا، دوسرے دن پھر بھوکتا ہوا آئے گا، آپ ڈنڈا مارو پھر آئے گا، تیسرے دن آپ پتھر مارو پھر آئے گا۔ کیوں؟ بھوک بھوک کر کہتا ہے مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا ایک دن کھایا، اب تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ہم نے ہمارے نبی کے ہزاروں احسانات، کروڑوں ابجوں احسانات ہمارے اوپر ہے، ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر۔ آج ہم کو جو زندگی ملی ہے، پورا مجمع بولے گا محمد کا صدقہ ہے۔ ہم کو کھانا ملا، محمد کا صدقہ، پانی ملا، محمد کا صدقہ، یہ کپڑے ملے، محمد کا صدقہ، یہ بیوی بچے ملے، محمد کا صدقہ، یہ گھر باغ یہ سب کچھ ملا، یہ ہم کو اللہ کا گھر ملا، یہ ہوائیں ملی، یہ محمد کا صدقہ۔ ابا جو احسانات محمد کے، اور فجر کے وقت محمد کے قانون کو توڑ کر کسی اور جگہ پر۔ میرے پیارو، آج وعدہ کرو، کون کون تیار ہے؟ نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے وعدہ کرو، دونوں ہاتھوں کا وعدہ، وعدہ پکا وعدہ۔ کیا وعدہ؟ ہاتھ نیچے رکھو۔ کیا وعدہ؟ آج سے بس یہ جمعہ کی نماز کے بعد جو نبی کہیں گے وہ کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا۔ شعبان مہینہ محمد کا مہینہ، رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ، یہ 2 مہینے میں جو بن گیا سمجھو کہ پوری زندگی کے واسطے بن گیا۔ بولو بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات بتاؤ، نبی سے محبت کرو گے نا؟ ارے بولو نا، محبت کرو گے نا؟ ہمارے نبی کیسے تھے؟ کتنے پیارے تھے، کتنے اجلے اجلے ہمارے نبی تھے۔ ایک بات بتا کر بات ختم کروں، ہمارے نبی، آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کا وصال مبارک ہوا، بولو ہمارے نبی پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہوا، تو جو اٹھنی جس پر ہمارے نبی بیٹھا کرتے تھے، اٹھنی کا نام تھا عزبہ۔ بولو کیا نام تھا؟ عزبہ۔ حضرت انس فرماتے میرے نبی کا وصال مبارک ہوا، وہ پیر کا دن تھا، اٹھنی باہر بیٹھی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اٹھنی کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسوؤں کے قطرے ٹپکے میں نے دیکھے۔ حضرت انس فرماتے وہ اٹھنی کے سامنے ہم کھانا رکھے، بولو وہ کھانا نہیں کھا رہے، پانی رکھے وہ پانی نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بار بار آتا تھا، بار بار اٹھنی کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا اور بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ کچھ کھا لے وے، کچھ پی لے وے۔ حضرت انس فرماتے 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے۔ حضرت انس کہتے 3 دن کے بعد میں آیا، میں نے اٹھنی پر ہاتھ پھیرا اور پھیرتے پھیرتے کہا کہ یہ اللہ کو پیاری ہو جائے گی، یہ نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ حضرت انس کہتے میں نے اتنا کہا کہ اٹھنی کے بدن میں حرکت آئی،
اور جیسے اٹھنی دھیرے دھیرے کھڑی ہوئی، حضرت انس فرماتے اتنا خوش ہو گیا، میرے نبی کی اٹھنی ہے، میں اجازت لوں گا اور میں میرے گھر پہ لے جاؤں گا، نبی کی اٹھنی میں اپنے پاس رکھوں گا، اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، کبھی تکلیف نہیں دوں گا، یہ میرے نبی کی اٹھنی ہے۔ یہ وہ اٹھنی ہے کہ جس کے پیٹھ پر اگر کوئی بیٹھے ہے تو سارے نبیوں کے نبی بیٹھے ہیں، سارے نبیوں کے امام بیٹھے ہیں۔ حضرت انس فرماتے جیسے اٹھنی اٹھی اور میں اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے گیا، وہ دھیرے دھیرے آگے بڑی حضرت فاطمہ کا گھر تھا، وہاں سامنے گئی اور معلوم نہیں کہتے آنکھوں میں سے جیسے آنسو کے قطرے ٹپکے اور دھڑام سے اٹھنی زمین پر گری۔ حضرت انس فرماتے میں گیا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ اللہ کو پیاری، وہ زبان سے کچھ نہیں بولی لیکن دل سے بولی کہ ہم ہیں جو اپنا تن من دھن سب محمد پر فدا کر دیتے ہیں، اور یہ چہرہ بھی فدا نہیں کر سکا، ایک نماز بھی نہیں، وہ تو اٹھنی اچھی جنہوں نے اپنے نبی کی محبت میں جان دے دی۔ یہاں ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، یہاں فجر کی نماز نہیں آئی، یہاں ہمارے پاس نہ اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آیا، نہ ہم کو ہمارے نبی کا طریقہ معلوم ہے۔ اللہ کی قسم اتنا بڑا مجمع مسجد میں آیا ہے، ایک کا دکا ایسا ہوگا، باقی اکثر ایسے ہوں گے جن کو یہی نہیں معلوم کہ مسجد میں آوے تو نبی کے آنے کا طریقہ کیا اور نبی کے جانے کا طریقہ کیا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرماوے۔ چلو بھائی بات ختم کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا، آئندہ کبھی پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہت مبارک مہینہ، بولو کون سا؟ شعبان۔ آنے والا مہینہ کون سا؟ رمضان۔ اور حالات باہر کے بہت خطرناک، بہت سینسیٹیو، بہت سیریس، بہت ڈینجر ہوتے جا رہے ہیں، اور سب حالات سے اگر کامیاب ہونا ہو، یہ کورونا سب ختم ہو جاوے اللہ کی قسم، ایک شرط ہے جو آج ہم لوگ یاد کر لیں، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور جو نبی کہیں گے وہ، اور جس سے روکیں گے تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درود شریف میں لے کر آیا ہوں، وہ درود شریف باہر آپ کو تقسیم ہوگا، وہ درود شریف اتنا پیارا ہے جو ہر جمعہ کو عصر کے بعد پڑھنے کا، بولو ہر جمعہ کو، اور کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ بولو ساتھ میں بولو، یاد ہوگا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ پڑھنے کا، اور وہ درود ہر جمعہ کو عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھے، ہمارے نبی فرماتے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنے پیار سے فرمایا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ اگر کوئی درود پاک پڑھے گا، ہمارے نبی فرماتے جاؤ 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت بھی نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ اور شعبان مہینے میں تو ویسے بھی گریڈ بڑھتا چلا جائے گا، تو سب لوگ باہر سے لے کر جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور کب پڑھو گے؟ کہیں بھی عصر پڑھو، لیکن عصر کے بعد یہ 80 مرتبہ درود پڑھنا، سب کی سنتیں باقی ہوگی، سنتیں ادا کر لیں۔ اللہ سب کے آنے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔